جی آپ لوگوں کے سوالات ہم لے لیتے ہیں، کافی زیادہ آپ لوگوں کے سوالات جمع ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 شیخ سلمان صاحب بار بار ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ عذاب قبر کے حوالے سے بیان کر دیجئے۔ سر یہ میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ عذاب قبر کا جو آپ نے سوال کیا تھا وہ اسپیشلی یہ سوال تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو عذاب قبر کے حوالے سے نظریہ رکھتے ہیں اس بارے میں آپ تحقیق بیان کریں۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی ہمارا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو 23 اعتراضات کے اوپر جو سیریز تھی اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے، تو اس میں یہ ٹاپک باقاعدہ سے آئے گا، میں تفصیل سے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، تو یہ ریکویسٹ پہلے بھی میں آپ سے کر چکا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں۔ ایک سیریز بنے گی تو انشاءاللہ اس میں زیادہ مزہ آئے گا آپ کو۔ اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جادو کے حوالے سے آپ تحقیق بیان کر دیں۔ جادو کے حوالے سے تحقیق بالکل ہماری ریکارڈ ہو چکے ہیں، مجھے امید ہے کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو یہ کلپ بھی مل جائے گا۔ اور جادو کے حوالے سے جو متفق علیہ صورت ہے ہمارے دین میں تمام اکابرین کے نزدیک رہی ہے، اور جو صورت مختلف ہی رہی ہے، پوری ڈسکشن میں نے کر دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ ہی دنوں کے اندر یہ کلپ بھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اچھا شہزاد مرزا صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر ایک چیز بہت زیادہ دماغ میں کھٹکتی ہے کہ آپ اکثر روایات کے اوپر کلام کرتے ہیں، تو محدثین ایسی روایات کی کیوں لے کر آئے؟ یہ تشنگی ہمارے دل و دماغ سے نہیں جاتی ہے۔ دیکھیے گا کہ میں شاید پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ شہزاد مرزا صاحب جن محدثین نے کتابیں حدیث کی لکھی ہیں وہی محدثین ایک پیٹرن سیٹ کر کے گئے تھے۔ آپ سب سے پہلے ان محدثین کو پڑھیں، ابن عبد البر صاحب کو پڑھیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے علاوہ اکابرین میں ابن شاہین کو پڑھیں، راما ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، یہ سب اکابرین تھے۔ علی ابن مدینی امام بخاری کے استاد گزرے ہیں، یہ جتنے جید علماء کرام گزرے ہیں ان تمام کے تمام علماء نے سب سے پہلے ایک پیٹرن یہ سیٹ کیا تھا کہ فن حدیث کی جو راہ ہے یہ انسانوں کے لیے، عوام کے لیے بالکل راہ ہے ہی نہیں۔ اس کے اندر جو بالکل پراپر طریقے سے اس فن کو پڑھے تو وہ انٹر ہو، ورنہ انٹرنس کی بھی اجازت نہیں دی۔ مسئلہ یہ کہ یہ جملے ہم لوگوں کو برے لگ رہے ہوتے ہیں کہ یار علماء نے کیوں منع کر دیا حدیثیں پڑھنے سے، علماء کیوں کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی حدیثیں نہ پڑھو، تو آپ لوگ تو مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ پرابلم یہی ہے، پھر آپ لوگ خود گھستے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن پاک کو سمجھنا نہیں ہے، بس حدیث کی راہ کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ ایکسپرٹیز کے علاوہ اس کے اندر گھسنے کی اجازت ہوتی ہی نہیں ہے۔ لہذا جن علماء نے فن حدیث کی بنیادیں رکھی تھیں وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ یہ خالصتاً اجتہادی فن ہے، یہ بعد میں جمع ہوا فن ہے، روایات کو بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہیں، اس کی سند میں، اس کے متن میں کہاں کہاں کیا اعتراض آ رہا ہوتا ہے کہ ایک محدث کی ضروری نہیں ہے کہ توجہ چلی جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی دفعہ ایک محدث کی توجہ نہیں جاتی، دوسرے کی چلی جاتی ہے، پھر اس کی نہیں جاتی تو تیسرے کی چلی جاتی ہے، 3 کی نہیں گئی چوتھے کی چلی جاتی ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کبھی کبھی 2 سے 3 صدیاں گزر گئی، ایک حدیث کی صحت پر متفق رہے تھے محدثین کرام، لیکن 5ویں صدی ہجری کے اندر آ کے ایک عالم دین آئے، انہوں نے ذکر کیا کہ تو حدیث اپنے متن میں ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، فلاں اعتراض پیدا ہو رہا ہے۔ تو فن حدیث کی راہ بہت ایک رسک کی راہ ہے۔ جن علماء نے بنیادیں رکھی جب وہ سمجھا کے چلے گئے ہم ان کی باتیں سمجھتے نہیں۔ پڑھنے کی بالکل اجازت ہے، حدیث سے استدلال کرنے کی بھی بالکل اجازت ہے، لیکن ہر وہ حدیث جس کی صحت اور متن اوکے ہو جائے، قرآن پاک اوکے کر دے، اسے ہر طرح کا آپ استدلال کریں، حلال کا کریں، حرام کا کریں، عقیدے کا کریں، نظریے کا کریں، جو دل میں آئے کریں، لیکن اگر اس پر اعتراض بنتا ہے پھر استدلال کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے فن حدیث کے حوالے سے کہ آپ بولیں کہ 2 جلدوں کے اندر مکمل ٹھیک ہو، کوئی ایک کتاب ایسی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بار بار سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، بڑے علماء گزرے ہیں، اور انہوں نے آپ کے سامنے اگر میں غلط باتیں 1000 رکھوں اور بولوں ان غلط باتوں میں سے آپ چنیں کون کون سی ٹھیک بات ہے، آپ خود 10 باتیں ٹھیک چن لیں گے، غلطی بھی کریں گے۔ اسی طرح ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اور عام طور پہ ابھی چونکہ ہماری سیریز چل رہی ہے ان حدیثوں کے حوالے سے جس کے متن پر اعتراضات ہیں، تو شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ تو محدثین بڑا کھانا خراب کر کے گئے۔ وہ چند حدیثیں ہیں، جیسے بخاری میں 110 ہیں، مسلم میں 138 ہیں، لیکن ابھی جب ہمارا پورا دورہ شروع ہوگا کہ امام بخاری کی کتاب الحدیث جو ہے اس میں جو حدیثیں صحت اور متن کے حساب سے ٹھیک ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں، آپ کو پھر مزہ آئے گا۔ امام بخاری ہمارے ایک تو یہ بھی بڑا مشہور نظریہ ہے نا کہ بخاری کے اندر جو کچھ ہے وہ خبر واحد ہے، پتہ نہیں کہاں سے تصورات ہم نے بنائے ہوئے۔ بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں جس کو تواتر کا حکم ہے، جس کو شہرت کا حکم ہے، جس کو تامل کا حکم ہے، یہ سب چیزیں آئیں گی۔ تو پراپر سیکھتے چلے جائیں، پھر آپ کو معلوم چلے گا کہ امام بخاری کو کیوں بڑا محدث کہا جاتا ہے۔ ہم صرف تھوڑی سی غلطیوں کو دیکھ کر کے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی محنت، اس کی کاوش، اس کے پیچھے کتنا ان کی زندگی خرچ ہوئی ہے، وہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے پراپر پڑھیں، ورنہ قرآن سے شغل لگائیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور حدیث کو سیکھتے چلے جائیں۔ فن حدیث پہ جس وقت آپ کو مہارت ہو پھر پڑھیں۔ پھر یہ جو علماء ہیں، محدثین ہیں، یہ آپ کو قابل ایسا فخر آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان سے وہ کام لیا ہے جو کسی امت سے کام نہیں لیا تھا۔ ماضی میں جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، کسی ایک کی بھی احادیث بتائیں آپ ثابت ہیں
کہ انہوں نے تحقیق سے ثابت رکھی ہو, کوئی تحقیق بھی کی ہو, گند بلا مل رہا ہوتا ہے. اس امت کا یہی حسن اللہ رب العزت نے رکھا کہ ہر ایک روایت کے اوپر آپ کو تمام تحقیقات مل جاتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں, کسی بھی طرح کا اعتراض ہوگا مل جاتا ہے. اگر آپ بولیں کہ اکابرین سے کوئی کام رہ گیا میرے سامنے لے کر آئے, میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں. ہمارے یہاں اگر کوئی آج دعویٰ کرے نا کہ یار یہ حدیث ہے, اکابرین نے اس کے حوالے سے کوئی تحقیق نہیں کی ہے, ہمیں بیان کر دیں, میں آپ کو پورے حوالہ جات اس کے ذکر کر دیتا ہوں. اللہ کے فضل سے کوئی نیا کام باقی نہیں ہے فن حدیث کے اندر. اچھا, شفیق احمد صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ قبروں کو بند کیا جا سکتا ہے؟ آج کل مزارات پر خرافات زیادہ ہو رہی ہے. بالکل بند کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی اعلیٰ درجے کی یہ سنت ہے. یاد رکھ لیجیے گا, ہمارے دین کا دو مزاج ہیں, اور دو مزاج یہ ہیں کہ جب آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے حاصل کرنا, اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے, یا وہ سختی سے نرمی کی طرف آتے ہیں یا نرمی سے سختی کی طرف جاتے ہیں. اسے حکمت کہا جاتا ہے, اسے تنسیخ کہا جاتا ہے. یہ عموماً میرے درس اگر آپ نے سنے ہو تو میں سمجھاتا رہتا ہوں اس چیز کو. جیسے روزے کی بات آئی تو پہلے سخت حکم دیا گیا تھا, یعنی مسلمانوں پہ روزے فرض کیے گئے, اور رمضان کے مہینے میں بیوی سے صحبت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. اس کے بعد پھر نرم حکم آ گیا تھا, فالآن باشروہن, اللہ نے فرمایا اب آپ کے لیے اجازت ہے کہ رات میں آپ بیوی سے مباشرت کر سکتے ہیں. تو سخت حکم سے نرمی کی طرف آئے, ایک یہ مزاج ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نرمی سے سختی کی طرف جانا, جیسے شراب ہے, پہلے نماز کے اوقات کے اندر شراب پینے کی ممانعت کی گئی, پھر دیگر چیزوں میں ممانعت کی گئی, پھر ایک وقت آیا کہ یکسر ممانعت کر دی گئی. یعنی نرم حکم سے سختی کی طرف جانا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر کہ آپ کون سی حکمت عملی اختیار کر کے مقصد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہو. ہمارے دین میں ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ نہ شرک ہو, نہ شرکی افعال ہو. قبرستان کے اندر, مزارات کے اندر چونکہ آج کل بہت زیادہ اس کا غلبہ ہے, سجدے ہونا وہاں پر, مزارات کو چومنا, وہاں سے تبرک لینا, اور وہاں سے دیگر معاملات ایسے ہیں جس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا. اور تمام علماء متفق ہیں اس میں, جتنے بھی آپ مسلک کے علماء کو دیکھ لیجئے گا تمام منع کرتے ہیں جتنے بھی مزارات پر خرافات ہو رہی ہیں, اور یہ خرافات بند نہیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر پھر حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز تبلیغ اپنایا تھا اس میں سے دیکھیں کہ ہم سختی سے نرمی کی طرف جائیں یا نرمی سے سختی کی طرف جائیں. ایک ہی صورت نظر آتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائی تھی کہ مزارات کے معاملے کے لیے, قبرستان کے معاملے کے لیے پہلے بالکل پابندی ارشاد فرما دی, جب لوگوں کی تربیت ہو گئی پھر اجازت دی. ہمارے یہاں بھی یہی حکمت عملی کام آئے گی کہ مزارات پر خرافات ختم نہیں ہو رہی, آپ مزارات کے طواف ختم نہیں کروا پاتے, سجدے ختم نہیں کروا پاتے, قبروں کو چومنا ختم نہیں کروا پاتے, آپ وہاں سے چادریں جو ہیں, جو سلسلہ ہے ہزاروں چادریں وہاں پر ڈلنا, اس سلسلے کو ختم نہیں کروا پاتے, مرد اور عورت کا اختلاط ختم نہیں کروا پاتے. بالکل بند کر دینا چاہیے. لوگوں کی تربیت کریں, اس کے بعد جس وقت آپ کو ہمیں محسوس ہو کے راسخ ہو گئے ہیں اپنے علم میں اور عمل میں, اس کے بعد پھر اجازت دے دی جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل بالکل کیا جا سکتا ہے, اور یہی ایک معقول نظر آتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یوزر RDCQ8MT4W, بڑا زبردست آپ کا ماشاءاللہ نام ہے, وہ ذکر کرتے ہیں کہ سر کورس کے حوالے سے آپ ہمیں بیان کریں کہ کراچی والے تو کورس کر لیں گے, باہر والے کیا کریں. باہر والوں کے لیے آن لائن کورس کا ہمارا آغاز ہو رہا ہے نومبر سے, انشاءاللہ اگلے مہینے سے ہم ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے, اور 2 کورسز آن لائن ہم شروع کر رہے ہیں. اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ہمارے یہ ویڈیوز کے اندر. فون نمبر بھی آپ کو بیان کر دیا جائے گا, وہاں رابطہ کریں. باہر ممالک والے جتنے بھی لوگ ہیں جو آن لائن پڑھنا چاہیں, ایک کورس ہمارا فن حدیث پر شروع ہوگا جس کے اندر بخاری سے لے کے مسلم, ترمذی, عیسائی ستہ کی عموماً وہ تمام احادیث جس کے متن پر کلام ہے ہم اس کو ذکر کریں گے, فن حدیث سکھائیں گے. پھر وہ احادیث جس کی صحت سند میں اور متن میں اوکے ہے بالکل, یہ ایک دورہ ہمارا چلتا ہے, پہلے بھی کئی دفعہ ہم کروا چکے ہیں. تو فن حدیث کے حوالے سے ایک دورہ ہمارا انشاءاللہ آن لائن شروع ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور دوسرا ہمارا جو آن لائن کلاسز ہے وہ تفسیر کے حوالے سے, اصول تفسیر کے حوالے سے. مکمل قرآن کی تفسیر تو ظاہر ہے تو بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا, لیکن اصول تفسیر کے حوالے سے ہمارا ایک آن لائن کورس شروع ہو رہا ہے. جو قرآن پڑھنے کے شوقین ہیں وہ اصول میں چونکہ غلطی کر دیتے ہیں, پھر نتائج غلط نکلتے چلے جاتے ہیں, پھر قرآن پاک کی آیات کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں پہ پرکھتے ہیں, وہ ساری اللہ کی مراد بدلتی چلی جاتی ہے. اصول تفسیر کے حوالے سے بھی ایک کورس ہمارا آن لائن شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ کے نمبر جب شو ہو جائے گا آپ وہاں رابطہ کریں, جو آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں. انشاءاللہ اگلے مہینے سے نومبر سے کوشش کریں گے اس کا آغاز ہو جائے. اور آخر میں نذیر احمد صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر راشد محمود رضوی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ان کے مناظرے کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہے, اور ماضی میں بھی مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کے درمیان بہت چپکلش رہی تھی. کیا یہ رویہ رکھنا سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بہت شکریہ, آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں اس معاملے پہ کوئی اپنی رائے دوں. دیکھیے گا کہ پہلے تو جس کو اللہ نے علم دیا ہے دین کا, قرآن کا, سنت کا, وہ کم ہو یا زیادہ ہو,
اور وہ ٹھیک ہو، غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، وہ قابل احترام ضرور ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ امتی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی وراثت سے حصہ دے دیا، علم نبوت سے حصہ دے دیا، وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ اور میں ان کے لیے ظاہر ہے شاید مجھ سے بڑے ہیں، علم میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، راشد محمود رضوی صاحب ہوں یا انجینئر علی مرزا صاحب ہوں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ مناظرہ کرنا ہے، بحث کرنی ہے، مباحثہ کرنا، جو بھی کرنا ہے اس کو ایک اخلاق کے دائرے کے اندر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے اندر ایک اچھا تاثر ہو جائے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر دین اسلام کا مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے، غیر مسلم کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا مذاق اڑاتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ طبقہ کہ جو دین اسلام کے حوالے سے سٹو میں لگا رہتا ہے کہ ہمیں کوئی عیب پتہ چلے اور ہم جو ہے نا ان کی عیب کشائی دنیا کے سامنے کریں، وہ کتنا فائدہ اٹھاتا ہے کہ یہ رویہ دیکھیں، اسلام یہ سکھا رہا ہے، یہ ہے رویہ۔ اور جس وقت علماء کا یہ رویہ ہوگا تو عام عوام کا کیا رویہ ہوگا؟ آپ مباحثہ کریں، علمی مجلس کریں، جو دل میں آئے آپ کریں، لیکن اخلاق سے کریں، پیار سے کریں، محبت سے کریں، لوگوں کے اندر بھی اچھا تاثر جائے کہ یار یہ وہ قوم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، یہ اگر کسی سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے اختلاف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پیار میں ہر ایک دوسرے سے اچھا ہوتا ہے، مزہ تو اسی وقت ہے کہ اگر آپ کو کسی سے نفرت ہو گئی ہے، پھر بھی اخلاق کا دامن آپ نہ چھوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی اعلیٰ سنت رہی ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم کیوں نہیں کردار سے سمجھتے اور سیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا رویہ کب رکھا؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی صحابہ غلطیاں نہیں کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے ایسا رویہ تو نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ حمار والی مشہور روایت ہے بخاری کی، شراب پی رہے ہیں سزا لگ رہی ہے، شراب پی رہے ہیں سزا لگ رہی ہے، لیکن جب زبان خراب ہوئی، کسی شخص نے کہہ دیا یہ لعنتی شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تشریف لائے، منع فرما دیا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اندر اگر آپ کو کسی کے نقطہ نظر سے اختلاف ہے، آپ دلیل سے واضح کریں، ضروری نہیں کہ میں نام لے کے ذلیل کروں کسی کو تو میرا نقطہ نظر لوگ قبول کریں گے۔ آپ دلیل دیں، مضبوط دلیل دیں، لوگ پاگل نہیں ہیں، عوام کو پاگل مت سمجھیں، ان کو جہاں دلیل کی قوت نظر آئے گی ان کو بھی سمجھ میں آئے گی۔ ہر ایک کو اپنی آخرت پیاری ہوتی ہے، ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ مضبوط دلیل سے بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، اچھے طریقے سے اپنا مقدمہ رکھیں، لوگوں کو دین سکھائیں، لوگوں کو یہ مت سکھائیں کہ وہ گمراہ کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، فلانا ایسا کر رہا ہے۔ شروع سے ہی اختلافات ہوتے آئے ہیں، کون سا ایسا دور گزرا ہے جس میں اختلافات نہیں ہوئے؟ یا صحابہ کرام کے دور میں اختلافات نہیں ہوئے؟ کون سے درجے کا اختلاف ہے جو صحابہ کرام میں نہیں ہوا؟ مجھے بتائیں۔ عقائد سے لے کر آپ نیچے فقہ کے مسائل لے لیں، فقہ کے اندر بھی بڑے بڑے مسائل لے لیں، صحابہ کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور شروع ہو گیا، مجتہدین کا، اس میں کون سا اختلاف ایسا ہے جو مجتہدین کرام کے اندر نہیں رہا ہے؟ فقہی میں اختلافات رہے ہیں، حلال حرام کے اختلافات رہے ہیں، مجتہدین کے بعد پھر آگے سے جتنا بھی طبقہ آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے اختلاف، جہاں دو انسان ہیں وہاں اختلاف ہے، اللہ نے طبیعت ایسی بنائی ہے، لہذا اختلاف ہونا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی ہے، اس اختلاف کو پھر ہینڈل کرنا یہ کمال کی بات ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنے ماحول کو سازگار رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہی عمل سے، ہمارے ہی ڈائیلوگز سے یہ جتنے میرے چاہنے والے ہوں گے، سننے والے ہوں گے، انہوں نے اپنا کردار بنانا ہوتا ہے۔ اگر وہ میری زبان میں سختی دیکھیں گے ان کا رویہ بھی سخت ہو جائے گا، وہ میری زبان میں نرمی دیکھیں گے ان کا رویہ بھی نرم ہو جائے گا۔ سب کچھ میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نیچے والوں کی تربیت کیسی کر رہا ہوں۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے کسی عالم دین کو بدتمیزی کے ساتھ تعبیر کر دوں گا، یہ نیچے والے جتنے ہیں وہ ان کی زبان بھی بدتمیز ہو جائے گی، میں لوگوں کو بدتمیز بناؤں گا اور کچھ بھی فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوگا۔ ہر انسان یاد رکھ لیجیے گا وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں تحقیق کر کے جو نتیجہ نکالنا وہ حق پر ہو، فیصلہ تو اللہ نے بروز قیامت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یحکم بینہم فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ فرمائیں گے بروز قیامت کہ تمہارے اختلافات کے اندر ٹھیک کون تھا۔ ہر انسان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، کسی مسئلہ عالم دین ہے وہ جس نقطہ نظر پر بھی ہوگا وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی قرآن سے استدلال کر رہا ہے، سنت سے کہیں نہ کہیں استدلال کر رہا ہے، اس کو کوئی غلطی لگ رہی ہوگی زیادہ سے زیادہ، آپ احسن انداز میں اس کو سمجھائیں کہ یہاں یہ غلطی لگ رہی ہے، اس پہ دلائل قائم کریں، بس اس سے زیادہ اپنا رویہ نہ رکھیں۔ خدا کے لیے آپ کا ماحول اور آپ کا معاشرہ پہلے ہی اخلاقی پستی کا شکار ہے، اور اگر اہل علم سے بھی یہی رویہ سننے کو مل جائے کہ بس تو ایسا تو تو ایسا، ہر کلپ سوشل میڈیا پہ بس یہ ہو کہ تو ذلیل، تو نے گمراہ کر دیا، تو فاسق، تو جہنمی، اور دوسرا کلپ یہ مل رہا ہو کہ سر جی ہم سے زیادہ پاک کوئی نہیں، ساری نحوستیں تمہاری ہیں، کیا رویہ بن گیا ہمارا۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے، ندیر احمد شاہ صاحب لمبی باتیں میں نے کر دیں، تو یہ علماء جو ہیں یہ ہماری قابل احترام ہوتے، کوئی بھی عالم دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے نوازا ہے، سب کی عزت اور احترام کریں، اور ان سے بھی ایک مؤدبانہ گزارش ہے میری کہ ماحول اچھا کرے، فضا اچھی ہو،
اور فضا اچھی تحقیق کی اگر آپ نے دیکھنی ہے، خدا کی قسم آپ چلیں جائیں کویت کے اندر، کویت کے علماء کی محفل کبھی اٹینڈ کر کے دیکھیں، قطر کے علماء کی محفل اٹینڈ کر کے دیکھیں، آپ حرم کے علماء کی کبھی محفل اٹینڈ کر کے دیکھیں، مجھ جیسا ادنا انسان خدا کی قسم جس کی اوقات ہی کوئی نہیں، پہلی مجلس زندگی کے اندر جس وقت اہل علم کے ساتھ میری ہوئی تھی، ایک حدیث پر کلام چل رہا تھا وہاں پر، اور وہاں پر میں نے تھوڑی سی گزارشات پیش کی تھی کہ یار اس حدیث کے حوالے سے، حالانکہ ہماری عربی اور ان کی عربی میں بڑا فرق ہے، عربی اچھی ہے اللہ کے فضل سے، عربی میں تکلم بھی ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک ماشاءاللہ اعلیٰ مقام پر ہے، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ایسے شواہدات تھے، کچھ ایسے قرائن تھے، کچھ ایسے ریفرنسز تھے، جس وقت میں نے اس حدیث کے حوالے سے پیش کیا، اسی مجلس کے اندر، اسی لمحوں کے اندر خدا کی قسم کے وہاں بڑے علماء کرام نے فرمایا تھا اس بندے نے سچ بات کی ہے، وہ میں حیران ہوں، میری زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی تھی، اللہ جانتا ہے کہ یار یہ میں پاکستان کا لونڈا ادھر، مطلب ہماری نہ زبان ٹھیک نہ اخلاق ٹھیک، کہ اگر میں کسی بڑی محفل کے اندر بیٹھ کر کے میں نے بات کی ہے اور انہوں نے قبول کی ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے شرف کیا ہے؟ ٹھیک بات کو اچھے انداز میں کریں، لوگ قبول کریں، ٹھیک بات کو ٹھیک طریقے سے کریں، ٹھیک بات کو غلط انداز سے کریں گے پھر بھی بے اثر ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔